بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس چینل کے ذریعے آپ تک اللہ رب العزت کے قرآن کی باتیں اور آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ تک الحمدللہ پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں چونکہ ایک سکول ٹیچر ہوں، میں اکثر اپنے طلباء سے جب قرآن کے متعلق کوئی سوال کرتا ہوں، کوئی اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں سوال کرتا ہوں، کوئی خلفائے راشدین المہدیین کے بارے میں بچوں سے سوال کرتا ہوں، یا پھر اہل بیت کے بارے میں سوال کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا اکثر بچے بے بس نظر آتے ہیں۔ اور جب میں کسی ایکٹر کے بارے میں، اداکار کے بارے میں بچوں سے پوچھتا ہوں تو بچے بہت کچھ بتانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس میں من حیث القوم ہم سب قصوروار ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسلامک ہیروز جو تاریخ اسلام کی پیشانی پر ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہے ہیں، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو ان کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی۔ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم یہ کمی پوری کر رہے ہیں۔ ہر عمر کے فرد کے لیے یہ یکساں مفید ہوگا، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں اور نوجوان جو نسل ہے ان کے متعلق یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو پہلا عشرہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، تو اس حوالے سے یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم حضرت فاروق اعظم کی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا اور پھر اس کے جوابات بھی دوں گا۔ تو ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سوالات سن کے ان کے جوابات دیکھیں کہ ان کو کتنا حضرت فاروق اعظم کی زندگی کے بارے میں معلومات ہیں۔ تو ناظرین کرام، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خلیفہ ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑا آسان سوال ہے، خلیفہ ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو کیا لقب عطا فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی ایک بیٹی حضرت حفصہ ہیں، ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی جو حضرت حفصہ ہے، ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ ام المومنین ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اس حوالے سے ان کو ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ شہرت ہے۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو حضرت فاروق اعظم کو خلافت کے لیے کس نے نامزد کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کو خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نامزد کیا تھا۔ اگلا میرا سوال یہ ہے، جنگ قادسیہ کب اور کہاں لڑی گئی؟ تو عزیز طلباء، اس کا جواب یہ ہے کہ سن 16 ہجری کو جنگ قادسیہ لڑی گئی، اور قادسیہ کے میدان میں لڑنے کی وجہ سے یہ جنگ قادسیہ کے نام سے معروف ہو گئی۔ میرا اگلا یہ سوال ہے کہ جنگ قادسیہ کن کے خلاف لڑی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایرانی لشکر کے خلاف لڑی گئی۔ میرا اگلا یہ سوال ہے کہ مسلمانوں نے جنگ قادسیہ کس کی قیادت میں لڑی؟ اس لشکر کے کمانڈر ان چیف کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے
کہ جنگ قادسیہ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے ایرانی فوجی اس جنگ میں مارے گئے؟ تو ناظرین کرام اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ قادسیہ میں 10,000 مسلمان جام شہادت نوش کیا اور 1,00,000 ایرانی اس میں مارے گئے، ایرانی فوجی اس میں ہلاک ہوئے۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ قادسیہ کتنے روز تک لڑی گئی، مسلسل کتنے دن یہ جنگ جاری و ساری رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 4 دن تک مسلسل یہ جنگ لڑی گئی۔ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ یرموک کب اور کس کی سرپرستی میں لڑی گئی؟ تو ناظرین کرام سن 15 ہجری کو جنگ یرموک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کمانڈر ان چیف تھے، ان کی سرپرستی میں یہ جنگ لڑی گئی۔ تو جنگ یرموک کن کے خلاف لڑی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رومیوں کے خلاف جنگ یرموک لڑی گئی۔ اگلا سوال حضرت فاروق اعظم کی زندگی کے بارے میں بڑا اہم ہے کہ ان کی حکومت کے دوران، خلافت کے دوران کون سے ایسے کام ہیں جو آج بھی تاریخ اسلام کی پیشانی پر روشن نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ویسے تو کئی کام کیے ہیں، ان میں چند ایک کام بڑے معروف ہے، مشہور ہے، ان کے بارے میں آگاہی دے دیتا ہوں۔ تو ناظرین کرام پہلا کام حضرت فاروق اعظم کے دور حکومت میں ہوا وہ یہ تھا کہ سن ہجری کی ابتدا آپ نے فرمائی، اور پھر آپ نے جیل خانے تیار فرمائے۔ نمبر 3 مردم شماری کا نظام آپ نے متعارف کروایا۔ نمبر 4 لوگوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کا نظام آپ لائے۔ نمبر 5 فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئی۔ نمبر 6 نماز تراویح کا با جماعت اہتمام حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہوا۔ ناظرین کرام اگلا میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی شہادت کب ہوئی؟ تو 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا قاتل کون تھا، اس کا نام کون تھا اور کہاں کا رہنے والا تھا؟ ابو لولو فیروز آپ کا قاتل تھا، جس نے خنجر کے وار کر کے آپ کو فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی کے مصلی پر آپ امامت فرما رہے تھے تو اس نے آپ کو شہید کیا، جو کہ ایرانی نسل تھا، مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو ناظرین کرام اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا نماز جنازہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ تو میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی خلافت کا ٹوٹل دورانیہ کتنا ہے؟ طبقات ابن سعد کے مطابق آپ کی خلافت کا ٹوٹل دورانیہ، ٹوٹل مدت آپ کی خلافت کی 10 سال 5 مہینے 21 دن تھا۔ تو ناظرین کرام یہ معلومات ہم نے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آپ کو بتائی ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے اسلامی ہیروز کی زندگی کی معلومات لے کے یا کسی بڑے اسلامی جس کا اسلام میں بہت بڑا اور گہرا اثر ہوگا، ہم انشاءاللہ ان کی زندگی کے بارے میں معلومات لے کے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔